میں حیران ہوں کہ ہر سال پورے پاکستان میں لاکھوں نہیں بلکہ شاید 1 کروڑ بچہ پاکستان سٹڈیز کے امتحان کے اندر جا کر نہ صرف قائد اعظم کے 14 نکات لفظ بلفظ بیان کر سکتا ہے، نہ صرف یہ بتا سکتا ہے کہ 1928 میں کیا ہوا، کس طرح جناح صاحب ہندو مسلم پیس اور یونٹی کے ایمبیسڈر تھے، پھر بعد میں انہوں نے مسلم لیگ کو آگے لے کے وہ بڑے، اور کس طرح انہوں نے 1940 کے اندر لاہور ریزولوشن یا پاکستان ریزولوشن پیش کیا۔ اس کے صفحے کے لوگوں نے، بچوں نے رٹے لگائے ہوتے ہیں اور بالکل لفظ بلفظ اس کو ریپروڈیوس کر سکتے ہیں امتحان میں، مگر پھر بھی جو بنیادی محرکات ہیں، وجوہات ہیں کہ پاکستان کیوں بنا، اس کو وہ سمجھنے سے مکمل طور پر قاصر ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ یہ بات سن کر حیران و پریشان ہوں گے، مگر حقیقت یہی ہے، کیونکہ جوک در جوک پچھلے 25 سالوں سے انٹرنیٹ پہ مجھ سے لوگ ایک سوال کرتے ہیں ہمیشہ، اور وہ سوال یہ ہے کہ جناب عالی، اگر پاکستان کو ایک سیکولر ریاست ہی بننا تھا، ایک سو کالڈ جمہوری ریاست بننا تھا، یا ایک لبرل ریاست بننا تھا، یا جو بھی ایسی ریاست بننا تھا، تو پھر تو ہمیں انڈیا میں رہ جانا چاہیے تھا۔ عرض یہ ہے کہ انڈیا کے اندر تو سیکولرزم ہے، کانگریس پارٹی ایک سیکولر پارٹی ہے، انڈیا کے اندر جو نظام نہرو کے پیریڈ میں بنا وہ سیکولر تھا، اگرچہ بی جے پی نے اس کو پیچھے دھکیلا، مگر اگر ہمیں سیکولرزم ہی چاہیے تھا تو ہمیں انڈیا میں رہ جانا چاہیے تھا۔ پاکستان بنانے کا تو جواز ہی یہ تھا۔ در حقیقت ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم سیکولرزم سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے، ہم سیکولرزم سے جان بچانا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے پاکستان بنایا تاکہ ہم یہاں پہ اسلامی اقدار کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ سیکولرزم میں تو ان کے بقول یہ ممکن نہیں، حالانکہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ یونائٹڈ کنگڈم ایک سیکولر کنٹری ہے، امریکہ ایک سیکولر کنٹری ہے، اور وہاں پہ مسجد بنانے کی اور عبادت کرنے کی کھلم کھلا پوری اجازت ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ وہاں پہ بھی بڑے ریسسٹ قسم کے لوگ ہیں، مگر ریاست آپ کو اپنے ریلیجن پریکٹس کرنے سے نہیں روکتی۔ مگر بہرحال پھر بھی لوگوں کا یہی خیال ہے کہ سیکولرزم سے جان چھڑانے کے لیے ہم نے در حقیقت پاکستان بنایا، کیونکہ سیکولرزم میں ہم اپنی مذہب کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار سکتے تھے۔ در حقیقت یہ جماعت اسلامی کا نیریٹو ہے۔ جماعت اسلامی کا یہ کہنا ہے کہ کانگریس پارٹی ایک سیکولر پارٹی تھی، تو اگر ہم نے سیکولرزم ہی چاہیے تھا تو ہمیں وہیں رہ جانا چاہیے تھا۔ یہ ان کا کہنا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ سیکولرزم کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے، نہیں رہنا چاہتے تھے، کانگریس پارٹی کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے، ایک سیکولر انڈیا میں نہیں رہ سکتے تھے، کیونکہ ان کے مذہبی عقائد میں شامل ہے، ان کے دینی عقائد میں شامل ہے کہ انہوں نے اسلامی ریاست بنانی ہے، یہ ان کے لیے ایک فریضہ ہے، اسی لیے پاکستان بنانا ضروری ہو گیا۔ یہ آج کی جماعت اسلامی کا کہنا ہے۔ اس زمانے کی جماعت اسلامی کا بالکل یہ کہنا نہیں تھا، بلکہ اس زمانے کی جماعت اسلامی پاکستان تحریک کی اور قائد اعظم محمد علی جناح کی مخالفت کر رہی تھی۔ یہ بات میں کئی دفعہ اپنے ویڈیوز میں حوالوں کے ساتھ بیان کر چکا ہوں۔ بہرحال آج کی جماعت اسلامی کہتی ہے اسی مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست بنے۔ اگر سیکولر ریاست ہی چاہیے تھی تو پھر ہمیں انڈیا میں رہ جانا چاہیے تھا۔ اور مزیدار بات یہ کہ کانگریس پارٹی بھی یہ کہتی ہے ہم تو مکمل طور پہ سیکولر پارٹی تھے، آج بھی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں ہم انڈیا کے اندر بی جے پی کے خلاف سیکولرزم کا دفاع کر رہے ہیں۔ جب نہرو حکومت ہوا کرتی تھی وہ یہ کہتے تھے دیکھیں ہماری پارٹی کے اندر سب سے اعلیٰ پوزیشن پہ مولانا آزاد ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ہے کانگریس پارٹی کے، ہم ایک سیکولر پارٹی ہیں، ہماری پارٹی کے اندر مسلمان بھی ہیں، ہماری پارٹی کے اندر ہندو بھی ہیں، ہماری پارٹی کے اندر اور مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، اور ہم ان کے درمیان کوئی امتیازی سلوک نہیں کرتے، کوئی تفریق نہیں کرتے۔ ہم پورے کے پورے انڈیا کی تمام عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، چاہے کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ یہ تو کانگریس کا دعویٰ ہمیشہ رہا ہے، اور بلکہ ان کی تنقید بھی یہ رہی ہے۔ اگر آپ کانگریس کا لٹریچر اٹھا کے پڑھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سیکولر پارٹی تھے، آج بھی ہیں، ہم نے مسلمانوں کی بھی نمائندگی کی، ہم نے ہندوؤں کی بھی نمائندگی کی، ہم نے پارسیوں کی بھی کی، سب کی۔ محمد علی جناح ہم سے علیحدہ ہوئے، وہ ایک کمیونلسٹ ہو گئے اور وہ ایک اسلامی ریاست شاید بنانا چاہتے تھے، اسی لیے وہ ہم سے علیحدہ ہو گئے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کانگریس کا بھی یہی نیریٹو ہے جو کہ در حقیقت جماعت اسلامی کا ہے، کیونکہ دونوں کا یہ کہنا ہے کہ کانگریس پارٹی ایک سیکولر پارٹی ہے۔ مگر سوال آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ محمد علی جناح کے مطابق، جن کو آپ قائد اعظم کہتے ہیں، جن کی تقریروں کو آپ رٹ کے پاکستان سٹڈیز میں پیش کرتے ہیں، ان کے مطابق کیا کانگریس پارٹی ایک سیکولر پارٹی تھی؟ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ یہ میں ایک مشہور پرائم منسٹر کو کوٹ کر رہا ہوں، ایبسلیوٹلی ناٹ۔ محمد علی جناح کے مطابق کانگریس پارٹی قطعی طور پر سیکولر پارٹی نہیں تھی۔
ذہن میں رکھیے کہ میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں یہ بات نہیں کر رہا کہ میرے نقطہ نظر پہ کانگریس پارٹی سیکولر ہے کہ نہیں. میں صرف آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ محمد علی جناح نے جو باتیں کہیں اپنی تقریروں کے اندر, جو تحریریں لکھیں, جو ان کا نقطہ نظر تھا, جو کیس انہوں نے جا کے رکھا دنیا کی عدالت میں اور ایون برٹن کے سامنے اور عوام کے سامنے, وہ کیا یہ تھا کہ کانگریس پارٹی سیکولر پارٹی اس لیے ہم اس سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. یہ تو تاریخ کا مذاق اڑانے کے برابر ہے. سب سے پہلے اس بات کو سمجھتے ہیں سیکولر پارٹی کیا ہوتی ہے. سیکولر پارٹی وہ ہوتی ہے جو یہ دعویٰ نہ کرے کہ ہم کسی مخصوص دین یا مذہب کی نمائندگی کر رہے ہیں یا ہم کوئی مذہبی ریاست بنانا چاہ رہے ہیں. جس طرح بی جے پی کھول کے کہتی ہے کہ ہم نے ہندو راشٹرا بنانی, تو وہ سیکولر پارٹی نہیں ہو سکتی جو ہندو راشٹرا بنانا چاہے. یا جماعت اسلامی کھل کے یہ بات کہتی ہے کہ جی ہم ایک اسلامی ریاست بنائیں گے, تو ظاہری بات ہے کہ جماعت اسلامی سیکولر پارٹی تو نہیں ہے کیونکہ وہ ایک اسلامی ریاست بنانی چاہتی ہے. سیکولر پارٹی وہ ہوگی جو کہے گی کہ سارے پاکستان کے اندر جو بھی لوگ رہتے ہیں, چاہے وہ مسلمان ہوں, چاہے وہ کرسچن ہوں, چاہے وہ عیسائی ہوں, چاہے وہ ہندو ہوں, چاہے وہ سکھ ہوں, چاہے وہ جو جس مرضی قوم سے تعلق رکھتے ہوں, جس مرضی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, ہم سب پاکستانیوں کی نمائندگی کریں گے اور سب کو برابر کے حقوق دیں گے, اور سب کے سب لوگ ہماری پارٹی کے اندر ویلکم ہے. اس کے اندر کرسچنز بھی ویلکم ہے, اس کے اندر ہندو بھی ویلکم ہے, اس کے اندر سکھ بھی ویلکم ہے, اس کے اندر مسلمان بھی ویلکم ہے. تمام کے تمام پاکستانی اس پارٹی کے اندر ویلکم ہے. وہ کوئی امتیازی سلوک نہیں کر سکتی پھر کسی بھی اور مذہبی یا دینی گروپ کے ساتھ, کسی اور مذہبی دینی کمیونٹی کے ساتھ. اس کو کہتے ہیں ایک سیکولر پارٹی. حقیقی معنوں میں وہ کوئی مذہبی ریاست نہیں بنانا چاہتی, بلکہ وہ ایک ایسی ریاست بنانا چاہتی جو مذہب کی بنیاد پہ تفریق نہ کرے, امتیازی سلوک نہ کرے اپنے سٹیزنز کے درمیان. تو جناح صاحب 1906 سے لے کے 1920 تک, یعنی اپنی زندگی کے 14 سال, اور وہ سال جس میں انہوں نے بڑی زبردست محنت کی اور وہ ایک قومی لیڈر کے طور پر سامنے آئے, اس وقت وہ کانگریس پارٹی کے مین لیڈرز میں شمار کرتے تھے جب انہوں نے 1920 کے اندر کانگریس پارٹی سے استعفیٰ دیا. بلکہ ان کی اتنی سٹرانگ ریپیوٹیشن تھی, 1913 کے اندر انہوں نے مسلم لیگ جوائن کی اور بیک وقت وہ کانگریس پارٹی کے بھی ممبر تھے, مسلم لیگ کے بھی لیڈر تھے اور کانگریس پارٹی کے بھی لیڈر تھے. یہ بھی بڑی یونیک قسم کی بات ہے کہ ایک بندہ دو پارٹیوں کے اندر, اور دونوں پارٹیاں اس کی اتنی عزت کریں کہ وہ اس کو اپنا لیڈر تصور کریں. یہی وجہ تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح مسلم لیگ اور کانگریس دونوں پارٹیوں کے جوائنٹ سیشنز بھی کروانے میں کامیاب ہو جاتے تھے. ان کی قیادت میں دونوں پارٹیاں جو ہیں مل بیٹھ کر بات چیت کرتی تھیں کہ انگریزوں کو یہاں سے کس طرح سے بھگانا ہے. تو اس کا مطلب 1906 سے لے کے 1920 تک وہ کانگریس پارٹی کے ممبر تھے. ممبر نہیں تھے صرف, بلکہ لیڈر تھے, کانگریس پارٹی کے لیڈر تھے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کانگریس پارٹی کیوں چھوڑی انہوں نے کانگریس پارٹی. اس کی وجہ یہ ہے گاندھی. یس, گاندھی صاحب جب تک کانگریس پارٹی کے لیڈر نہیں بنے اس وقت تک جناح صاحب was quite happy with کانگریس پارٹی. مگر جب گاندھی صاحب کی پالیٹکس, گاندھینزم نے پوری انڈیا نہیں, کانگریس نہیں, پورے انڈیا کو اپنے ایک طرح طلسم میں لینا شروع کیا, دیٹ از وین جناح صاحب سیڈ کہ میں اب کانگریس پارٹی کا حصہ نہیں رہنا چاہتا. گاندھی نے کیا چیزیں کی جو کہ نئی تھی. پرانی کانگریس اور نئی کانگریس میں کیا فرق تھا؟ یعنی پرانی کانگریس جو کہ موتی لال نہرو کی کانگریس تھی, اور اب نئی کانگریس جو کہ گاندھی کو اپنا قائد مانتی تھی, ان دونوں چیزوں میں کیا فرق تھا؟ ایک سب سے پہلی بات یہ کہ گاندھی صاحب کی ایک کوئزائے ریلیجس اپیل تھی. وہ عوام ان کو مہاتما کہتی تھی, اور بہت سارے لوگ اس وجہ سے کانگریس کی طرف آئے کہ گاندھی ان کو لیڈ کر رہا تھا, اور گاندھی کے حوالے سے ان کا یہ نقطہ نظر تھا دیٹ ہی از اے ہولی مین. عام پبلک کا, عام کسانوں کا, ہندو لوگوں کا, ہندو کسانوں کا یہ نقطہ نظر تھا کہ یہ ایک مہاتما ہے, ایک ریلیجس فگر ہے. اور دوسری چیز جو گاندھی نے انٹروڈیوس کی کانگریس میں, جو اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی, وہ یہ تھی کہ گاندھی نے نان کوآپریشن موومنٹ لانچ کی جنوری 1921 میں, اور اس سے کچھ عرصہ ہی پہلے جب یہ ڈسکس ہو رہی تھی 1920 کے اندر, جناح صاحب نے استعفیٰ دے دیا نان کوآپریشن موومنٹ کی وجہ سے. اور اس سے پہلے نان کوآپریشن موومنٹ نے, گاندھی نے یہ کہا کہ ہم برٹن کے ساتھ اپنے سارے تعلقات توڑ دیں گے, ہم ٹیکسز نہیں ادا کریں گے, ہم ان کے اسکول میں اپنے بچے بھی نہیں داخل کریں گے, ہم ان کی نوکری بھی نہیں کریں گے, ہم ان کا مال جو انہوں نے تیار کیا, چاہے وہ سالٹ ہو یا وہ کپڑا ہو, ہم وہ ان سے خریدیں گے نہیں, ہم اپنا کپڑا بننا شروع کر دیں گے, اپنی سالٹ بنانا شروع کر دیں گے.
ٹوٹل اینڈ کمپلیٹ بوائکاٹ برٹش کا انہوں نے جو ہے پلیڈ کیا. اس کو کہتے تھے نان کوآپریشن موومنٹ. اور جناح صاحب ان دونوں چیزوں کے حق میں نہیں تھے. نہ تو وہ اس چیز کے حق میں تھے کہ پالیٹکس اور ریلیجن کو اس وقت مکس کیا جائے, ان کا یہ خیال تھا مکس کرنے سے ہندو مسلم یونٹی ٹوٹے گی, اور دوسرا یہ کہ اس قسم کی کانفرنٹیشنلسٹ میس پالیٹکس جو کہ نان کوآپریشن موومنٹ کی پالیٹکس تھی, اس چیز کے بھی جناح صاحب حق میں نہیں تھے. جی ہاں, اور انہوں نے صاف صاف یہ لکھا, انہوں نے کہا, جناح صاحب کہتے ہیں I have nothing to do with this pseudo religious approach that Gandhi is advocating. یعنی یہ جو ریلیجن اور پولیٹکس کو مکس کر رہے ہیں گاندھی صاحب, اور یہ بھی سوڈو ریلیجس اپروچ ہے, ریلیجن کو اس چیز میں داخل ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. بہرحال یہ جو سوڈو ریلیجس اپروچ ہے اس کے میں ٹوٹلی خلاف ہوں. جناح صاحب نے کہا میرا اس سے کوئی تعلق واسطہ ہے ہی نہیں. کلیئر کٹ بات ہوگی. آگے جناح صاحب کا مین کیس یہ نہیں تھا کہ کانگریس سیکولر پارٹی ہے اور ہم جو ہے وہ سیکولرزم سے بچنا چاہتے ہیں. نو, جناح صاحب کا مین مدعا یہ تھا کہ کانگریس ایک سیکولر جماعت نہیں ہے, بلکہ گاندھی کی لیڈرشپ میں ایک اچھی بلی سیکولر جماعت اب ایک ہندو آرگنائزیشن بن گئی. یس, آپ اس کو ہر جگہ جناح صاحب کی تقریروں میں پڑھ سکتے ہیں, 1920 کی بعد کی تقریریں. اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ کانگریس ایک سیکولر جماعت نہیں ہے بلکہ در حقیقت ایک ہندو جماعت ہے, اس کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے تھے, وہ کانگریس بھی نہیں بولتے تھے, وہ کہتے تھے ہندو کانگریس. ہندو کانگریس ہے تو گاندھی کی کانگریس, وہ والی کانگریس نہیں جو جوتی لال نہرو کی تھی. اب جب گاندھی کی قیادت میں کانگریس آ گئی 1920 کے بعد تو یہ ہندو کانگریس بن گئی. میرے سے کوئی تعلق نہیں, میں اسے علیحدہ ہونا چاہتا ہوں. اور اسی وجہ سے انہوں نے پھر مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی اور کہا کہ ہم اس سارے معاملے سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں کیونکہ کانگریس سیکولر جماعت تھی, اب نہیں ہے, اب ایک ہندو آرگنائزیشن بن گئی ہے, اسی وجہ سے ہم اس سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں. یس, ایبسولوٹلی, اس بات کو آپ ان کی ہر تقریر سے ثابت کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جو سب سے ان کی مشہور تقریر ہے, جب پریزیڈینشیل ایڈریس بائی جناح ٹو دا مسلم لیگ ان لاہور 1940, سب سے امپورٹنٹ تقریر ان کی سمجھی جاتی, جس کے اندر پورا ویژن پاکستان کا پیش کیا جا رہا ہے. کیا لکھتے ہیں وہ, کیا کہتے ہیں, Why does not Mr. Gandhi honestly now acknowledge that the Congress is a Hindu Congress? لفظ سنا آپ نے کہ کیوں نہیں آپ قبول کر لیتے, بار بار کیوں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ ایک سیکولر پارٹی, آپ کھل کے یہ بات کیوں نہیں قبول کرتے کہ آپ ایک ہندو پارٹی ہیں. That he does not represent anybody except the solid body of Hindu people. یہ ہندوؤں کی نمائندگی کرتی کانگریس, مسلمانوں کی نہیں کرتی, ایک سیکولر جماعت نہیں ہے, اس میں سارے لوگ نہیں شامل. Why should not Mr. Gandhi be proud to say I am a Hindu? Congress has solid Hindu backing. یہ ان کا مین پوائنٹ ہے, اور یہ ہم نے اتنی جگہ کوٹ کیا ہے, پاکستان اسٹڈیز کے بچے بھی اس کو کوٹ کرتے ہیں, اور پھر بعد میں یہ سوال کرتے ہیں کہ سر وہ تو سیکولر تھی تو پھر کیوں نہیں معاملہ. اور سن لیں اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا, حوالے بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو دے رہا ہوں تاکہ آپ اس کو ڈبل چیک بھی کر سکتے ہیں. کہتے ہیں وی ہیو ٹو فائٹ اے ڈبل ایجڈ بیٹل, دو طرف ہمیں لڑائی لڑنی, ون اگینسٹ کس کے خلاف, دا ہندو کانگریس, اینڈ دی ادر اگینسٹ دا برٹش امپیریلسٹ. یعنی ایک طرف وہ سامراجی ہیں اور دوسری طرف ہندو کانگریس والے ہیں, اور کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں, بوتھ آف ہوم آر کیپٹلسٹ, دونوں سرمایہ دار ہیں. ادھر کیپٹلسٹ کو انہوں نے پازیٹیو لائٹ میں نہیں رکھا, بہت نیگیٹو لائٹ میں رکھا کہ وہ بھی سرمایہ دار غریبوں کا استحصال کرتے ہیں جو امپیریلسٹ ہیں, برٹش امپیریلسٹ. اور یہ ہندو کانگریس جو کہ سیکولر کہتی ہے, سیکولر ہے نہیں, یہ بھی بیسکلی سرمایہ داروں کی جماعت ہے اور ہندو سرمایہ داروں کی جماعت ہے. آپ خود پڑھ سکتے ہیں, یہ لکھا ہوا ہے. جناح فرنٹیئر مسلم لیگ کانفرنس پشاور 20 نومبر 1945 میں ان کا خطاب ہے. آگے سنیں اگر آپ کو ابھی بھی یقین نہیں آتا, اس طرح کے آپ کو بے تحاشا کوٹس مل جائیں گے. It was Hindu Congress which was withholding freedom of all of us by obsession. یہ بھی انہوں نے پشاور 1945 میں کہا کہ یہ ہندو کانگریس کی وجہ سے ہمیں آزادی نہیں ہو رہی تھی. یہ بھائی جان میرا نقطہ نظر نہیں ہے, مجھے نہ گالیاں نکالنا, اگر آپ انڈیا سے سن رہے ہیں مجھے نہ برا بھلا کہنا, میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ جناح کا یہ نقطہ نظر تھا اور آپ کو کچھ نہیں بتانے کی کوشش کر رہا. ٹھیک ہے, آگے سنیں جی. آگے جناح صاحب لکھتے ہیں اٹ از اونلی دا caste Hindu fascist Congress and their few individual henchmen of other communities who want to be installed in power and authority of the government of India to dominate and rule over Muslims and other minority communities of India with the aid of British bayonets. یعنی کہ برٹش ہتھیاروں کی مدد سے یہ کاسٹ یعنی کہ برہمن ہندو فیشسٹ کانگریس ہے, اوئے ہوئے ہوئے بڑے سخت الفاظ ہیں, جو کہ برٹن کی مدد سے نہ صرف مسلمانوں کو کچلنا چاہتی ہے بلکہ دوسری اور مائنورٹی
مائنورٹیز کو بھی کچلنا چاہتی ہے. اگین میرا نقطہ نظر یہ نہیں ہے, اس لیے لڑائی جھگڑا نہ کرنا. جناح صاحب کا نقطہ نظر صاف صاف ان کی تحریریں جو ہیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے نقطہ نظر میں ہندو نہ تو کانگریس نہ تو ایک سیکولر پارٹی تھی, نمبر ایک کیونکہ وہ ایک ہندو کانگریس تھی, اور نمبر دو نہ ہی وہ ایک لبرل پارٹی تھی کیونکہ کلیئرلی یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک فیشسٹ پارٹی ہے. ان دونوں دعووں کے حوالے سے محمد علی جناح کا یہ کہنا تھا کہ کانگریس نہ سیکولر ہے اور نہ ہی لبرل ہے, در حقیقت وہ ایک ہندو پارٹی ہے, اور وہ بھی ہندو کیپٹلسٹ کی اور فیشسٹ کی بلکہ پارٹی. آگے وہ یہ لکھتے ہیں, پھر سنیں آپ 1947 میں انہوں نے کہا, ایون ٹوڈے اکارڈنگ ٹو the British map of India, out of 11 provinces, 4 provinces where the Muslims dominate more or less are functioning, notwithstanding the decision of the Hindu Congress High Command to non-cooperate and prepare for civil disobedience. آج بھی جہاں پہ مسلمان اکثریت میں اور ہماری حکومت بنی ہوئی ہے 45 کے بعد, تو وہاں پہ اچھی بھلی حکومتیں چل رہی 4 صوبوں کے اندر, اگرچہ ہندو کانگریس ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی. اگین انفیکٹ آپ دیکھیں گے کہ 40s کے اندر اور 50s کے اندر تو وہ کبھی کانگریس بولتے تھے مگر اکثر وہ اس کو ہندو کانگریس ہی کہتے تھے, کیونکہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ پارٹی سیکولر ہے ہی نہیں, مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کرتی. لو جی کنکلوژن, اور آخر میں کیا ہم نے سیکھا سبق؟ ہم نے یہ سیکھا کہ محمد علی جناح کے مطابق کانگریس کا دعویٰ تھا کہ وہ سیکولر ہے, کانگریس کا دعویٰ تھا کہ وہ لبرل ہے, مگر یہ دعوے جھوٹے تھے. انفیکٹ محمد علی جناح یہ کہتے ہیں وہ ایک ہندو پارٹی تھی, وہ ایک کاسٹ بیسڈ ہندو پارٹی تھی, اور وہ ان کے مطابق بلکہ برٹن کے خلاف جدوجہد اچھے طریقے سے نہیں کر رہی تھی, مگر برٹن کی مدد کے ساتھ حاکم پارٹی بن کے اقلیتوں کو دبانا چاہتی تھی. یہ تھا جناح کا اصل نقطہ نظر. اور اسی وجہ سے کیونکہ کانگریس پارٹی ایک لبرل پارٹی نہیں تھی, ایک سیکولر پارٹی نہیں تھی, تمام لوگوں کی نمائندگی نہیں کرتی تھی, تمام لوگوں کے ساتھ برابر کا سلوک کرنے کے لیے تیار نہیں تھی, برہمنز اور کاسٹ ہائرارکی میں بلیو کرتی تھی, اینڈ سو آن سو فورتھ, اور بیسکلی برٹش کے ساتھ مل کر حکمرانی کرنا چاہتی تھی اور مائنورٹیز کو دبانا چاہتی تھی. اسی لیے پاکستان ضروری ہوا. جی ہاں, اگر اس کا مطلب ہے کانگریس پارٹی جینوئنلی سیکولر, ڈیموکریٹک, لبرل اور پروگریسو ہوتی, تو جس طرح محمد علی جناح 1906 سے لے کر 1920 تک کانگریس کے ممبر تھے, شاید 1920 کے بعد بھی وہ کانگریس کے ممبر رہتے. اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا نقطہ نظر نہیں ہے, یہ جناح صاحب کا نقطہ نظر ہے, جیسے کہ انہوں نے اپنی تقریروں میں, تحریروں میں رکھا. تو اب جب آپ پاکستان سٹڈیز کا امتحان دیتے ہیں تو خدا را یہ نہ لکھیے گا کہ کانگریس پارٹی سیکولر تھی اس وجہ سے ہم نے پاکستان بنا لیا. یہ ٹوٹلی انکریکٹ بات ہے. آپ یہ لکھیے گا کہ جناح صاحب کا یہ کہنا تھا اور مسلم لیگ کا یہ دعویٰ تھا کہ کانگریس پارٹی ایک سیکولر جماعت نہیں ہے, ایک لبرل جماعت نہیں ہے, در حقیقت یہ ہندوؤں کی ڈومینیشن کی نمائندگی کرتی ہے اور مسلمانوں کو دبانا چاہتی تھی, اس وجہ سے پاکستان بنانا ضروری ہوا. یہ ہے ریئل ہسٹری آف پاکستان. Thank you so much.